अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब। सबसे पहले अहम खबर, वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। मुसाफिर कोच गहरी खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 27 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। हादसे के जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल बसीमा मुंतकिल किया गया। तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लाशें सिविल अस्पताल बसीमा में शनाख्त के लिए रखी गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं। वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी है। मुतादिद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जबकि हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुसाफिर कोच को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया है। हादसे में खवातीन और बच्चों के जाँ बहक होने की भी इत्तलात है। वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली ये मुसाफिर कोच है जो खाई में गिरकर हादसे का शिकार हुई है। मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देना शुरू कर दी है। मुसाफिर कोच को हादसा टायर फटने के बायस पेश आया है। जख्मियों को हस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। वाशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में गिरकर हादसे का शिकार हुई है। 27 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चों की तादाद भी मौजूद है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 27 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुतादिद जख्मी हैं जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसा टायर फटने के बायस पेश आया है। पेशावर के इलाके सरबंद की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर शहीद और एक राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एएसआई पॉल ऑफिस हयाताबाद में तैनात था, जो मकतूल मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। लाश को पोस्टमार्टम, जबकि जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर शहीद हो गया है, जबकि राहगीर जख्मी हुआ है। पेशावर के इलाके सरबंद में नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर शहीद हो गए हैं, जबकि एक राहगीर के जख्मी होने की भी इत्तलात है। नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है पेशावर के इलाके में, जहां पर सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर शहीद हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद तैयब से। तैयब, बताइएगा, नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, अभी तक पता चल सका है कि नामालूम अफराद कौन था? जी बिल्कुल, आज सुबह नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर शहीद हो गए, जबकि एक राहगीर है ना वो जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया है और मुख्तलिफ जो करीबी इलाके है उसमें सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहम अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी ना हो सकी। दूसरी जानिब जो पुलिस की नाश थी पुलिस इंस्पेक्टर की, वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जय वक़ुआ से भी काफ़ी शवाहिद इकट्ठे कर दिए गए हैं और जो करीबी इलाके है उसमें सर्च ऑपरेशन जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब। आज आलमी अमन के लिए कोशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दोस्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर के अमन मिशंस में खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश करता है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आलमी अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम देने वाले बहादुर मर्द और ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज़्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। इस वक्त 3000 के करीब और पेस कीपर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये अमन दस्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, कब्रिज़ मगरबी सहार और सोमालिया के अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम बराज़मों समेत 29 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन के लिए अपनी दरीना वाबस्तगी पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अमन दस्ते नहायत महारत और लगन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फोरम्स के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी पीस कीपर से अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल के जजेस तैनात करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजारों ने इजाफी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए हाई कोर्ट से रजू किया था। समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां वज़ारत ख़ारजा हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ अमल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को दौरा चीन पर रवाना होंगे। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MM1 लॉन्च के लिए तैयार है। दूर दराज इलाकों तक वसी पैमाने पर इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ख्वाब सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MM1 जुमेरात 30 मई 2024 को खला में भेजा जाएगा। हम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरनेट की फरहमी सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सेटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MM1 कल खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान का ये दूसरा मवासलाती सेटेलाइट है जो कि लॉन्च के लिए तैयार है। दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की फरहमी सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उनके लिए माहौल साजगार बनाना हुकूमतों का फ़र्ज़ है। ये गवर्नमेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे तरीके से लोगों को ऐसा माहौल फराहम करें कि लोग आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर जो है वो सरकार के उस प्रोसेस में जो उनका काम या जिम्मेदारी है उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। आज हम बैठे हैं MR ऑफिस में। ये मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है सिविक सेंटर की, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़े में बड़ी और हैवी से हैवी अगर मोटरसाइकिल से रिलेटेड गाड़ियों से रिलेटेड कोई ऑफिस दफ्तर है तो वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा दफ्तर यहाँ पे है। क्योंकि जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में रजिस्टर होती हैं, जितनी मोटरसाइकिल्स यहाँ पे डेली की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन होती है, फिर लोगों के जो ट्रांसफ़र्स होती हैं गाड़ियों की वो भी यहाँ होती है। फिर उसके साथ साथ लोगों को जो अपना टैक्सेस पे करने हैं, नंबर प्लेट्स लेनी है, सारी चीज़ें लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे जब ये केयर टेकर ख़त्म हुई और गवर्नमेंट मिली तो यहाँ आके मैंने जब दौरा किया देखा था यहाँ पे रश बहुत थी और डेफिनेटली लोगों का जो है जब रश होती है तो फिर यहाँ पे अमले को भी काम करने में दिक्कत होती है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो हमने ये हिदायतें की इनको कि जी यहाँ पे हम उसको थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ले आएँ, लोगों के बैठने की अच्छी जगहें पैदा करें और लोग अच्छी तरीके से बैठे, पूरे एयर कंडीशन ऑफिस हों कि जब भी पब्लिक आवाम आती है, वैसे सरकारी दफातर में अफसरान या बाबू तो AC में बैठे होते हैं, आवाम जो वो गर्मी में बाहर प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि आवाम को आप एयर कंडीशन दें, आवाम जब आए तो वो सीट बाय सीट बैठ सकें और उनको एक क्यू सिस्टम जो होता है उस तरीके से उनको एक जदीद तरीके से उनको वो उनकी मैनेजमेंट हो। तो उसी के लिए अब जब भी कोई यहाँ पे आएगा तो उसको टोकन मिलेगा, टोकन के काउंटर्स उसको कॉल करेंगे और वो फिर आके अपना काम कर सकेगा। और ये सारी सहूलियतें जो हैं वो बायोमेट्रिक्स भी कर दी हैं हमने कि अब बायोमेट्रिक के ज़रिए होगा ताकि जालसाजी जो होती है वो गलत काम, वो जालसाजी वो ना हो सके, जालसाजी को रोका जा सके। जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं जो कि वो भी शुरुआत हो गई है, अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी की ज़रूरत है। अब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अब कोई शख्स है, उसने अपने दफ्तर जाना है, उसके बाद आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम है यहाँ आने का। अब वो 1 घंटे में आएगा तो अगर रश ज़्यादा होगी हो सकता है उसको चांस ना मिल सके। अब उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं, यहाँ पे अपना टाइम सेट करें कि मुझे लेट्स सपोज मुझे 12:30 बजे आना है, तो 12:30 बजे जब आएगा तो उसका स्लॉट यहाँ पे खाली होगा और वो अपना काम करवा के जा सकेगा। ये सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लेता है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के टैक्सेस के टारगेट्स होते हैं वो लेता है और फिर वही जो है उसने फिर सरकार को देने होते हैं। अवाम की मद में हमने जब पहले भी कल परसों भी असेंबली क्वेश्चन आवर में ये बात हो रही थी कि पब्लिक जो है, कुछ लोग पब्लिक नहीं देती तो वो ये बहाना करते हैं कि हमें फैसिलिटी नहीं है या हमें टाइम नहीं है। तो उसी लिए ये हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि लोगों को हम ऑनलाइन सर्विस भी दें, लोगों को अपॉइंटमेंट सर्विस भी दें
اور یہاں پہ ان کو ماحول اتنا اچھا سازگار ماحول ملے کہ لوگ بیزار نہ ہوں کہ ایک تو سرکار کو کسی کو بھی اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے ویسے ہی ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ پریشانی اوپر سے ماحول کی پریشانی، تو لوگوں کے لیے وہ پرابلم نہ ہو، تو اسی لیے اس کو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں اور بہتر سہولت کے ساتھ وہ فیسلٹی یہاں پرووائڈ کی گئی ہے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ محکمہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا، اب مزید بہتر طریقے سے کام کرے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم لوگ اس کو تو یہ آفس آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی کا مین آفس یہ سیوک سینٹر کراچی میں ہے، ایک آفس ہم کسی اور شاید ڈسٹرکٹ ہاؤس میں کھولیں اور کھولنے جا رہے ہیں، وہ ہم ایسے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو رات کو 9 بجے تک وہ آفس چلے اور لوگ رات کو لیٹ بھی آئیں، اور وہ ایک پریمیم سروس بھی وہاں پہ کاؤنٹر شروع کریں، لوگ لیٹ بھی اگر آئیں اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے تو وہاں پہ اپنے پراپرٹی ٹیکس دینے ہیں، اپنے ایکسائز ٹیکسز دینے ہیں یا اپنے پروفیشن ٹیکس دینے، وہ سارے وہاں پہ پے کر سکیں۔ ایک ہم کاؤنٹر اور بنانے جا رہے ہیں جو ابھی انڈر پروپوزل ہے، خواتین کے لیے مخصوص ہم کاؤنٹر ایک بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ایکسائز کی جو انسپیکٹر ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی، وہاں ای ٹی او جو ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی، وہاں پورا عملہ بھی خواتین کا ہوگا، کہ اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ اس ماحول سے اگر وہ زیادہ اس رش والے ماحول میں اگر وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی، وہ ایک مخصوص دفتر بنانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگا، جس میں خواتین کو پرائیورٹی دی جائے گی، صرف خواتین ہی وہاں پہ جا کے اپنے یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں، جو اس طرح کے کافی گھر ہیں، گھریلو خواتین ہیں جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، تو ان کے لیے پھر ایک بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے، تو ایک خواتین کے لیے مخصوص آفس بھی ایکسائز کا ڈیسک کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور جو چیز اس وقت ہمارے پاس پروپوزل میں ہے کہ ہوم سروس بھی شروعات کریں ہم، کہ ہم اس کے وہ ہوم سروس ہوگی، وہ چارج ہوگی، وہاں پہ آپ کو سروس فیس پے کرنی پڑے گی سرکار کو، کہ کیونکہ آپ ایک سروس اپنے ڈور اسٹیپ پر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ آپ نے ضرور لوگوں کو وہ سروس دیں گے، اس کے لیے آپ چارجز دیں گے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس دیں، پوری قوم نے اپنے ٹیکسز دینے ہیں، ہم سرکار سے شکایتیں کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی سرکار سے شکایت کرنا اچھی بھی بات ہے، کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سرکار کے کام ہوتے ہیں، جو ان کے زمرے میں کام ہوتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر شکایت کا موقع تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹیکسز پورے کریں، سرکار کو ٹیکسز دیں، سرکار کو کہ جو بھی واجب الادا ہے وہ ہم ٹائملی دیں، تاکہ سرکار کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تو اسی لیے ہی یہ انوائرمنٹ، یہ ماحول، اچھا ماحول میں یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ میں کراچی کے شہریوں کو اس میں ویلکم بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں آئیں، اور جو بھی آپ کے رجسٹریشنز ہیں، آپ کو نمبر پلیٹ لینی ہے، جو بھی آپ کے یہاں پہ ایم آر میں جو کام ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں، اور آپ جو ہے آپ کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سہولت دے گا۔ ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی، کمپلینٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں یہاں پہ، اگر کسی کو کوئی عملے سے شکایت ہے، کوئی ایکسائز کا آفیسر آپ کے ساتھ اگر جو ہے کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غیر قانونی بات کرتا ہے، تو بھی آپ اس نمبر پہ شکایت درج کریں، اس آفیسر کا نام لکھیں، اس پہ ایکشن ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں جو ہے ہم اس محکمے کو، پوری سندھ گورنمنٹ کو آگے لے کر چلیں۔ اچھا جدید صاحب، ایک تو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ایک رجسٹرڈ گاڑیوں کے نمبر لگا کے بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، ایک نمبر کی 3-4 گاڑیاں بھی کراچی شہر میں نظر آئی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی فینسی نمبر پلیٹ کے خاتمے کے لیے کوئی واٹس ایپ مہم چلائیں گے، کیا کریں گے، کس طرح شہر کی سیکیورٹی کو محفوظ بنائیں گے؟ عامر صاحب، جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ہی نمبر پلیٹ 2-3 گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے، اور اس پہ بھی ہم نے ایکشن شروع کیا۔ آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ اب روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویزیبلٹی آپ کو مزید بہتر نظر آئی ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انفیکٹ شارٹیج آف سٹاف ہے، اور انفارچونیٹلی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ گورنمنٹ کے ایک محکمے کو اپنی پرفارمنس، اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے، جس کی ایس این ای منظور ہے، جس کا اشتہار آج سے 1 سال پہلے آ چکا ہے، جس میں وہ کینڈیڈیٹس آئی بی اے پاس وہاں پہ پاس ہو چکے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن بیکاز آف وہ جو اسٹے آرڈر کسی نے لیا ہوا ہے
اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہاں کے نہ صرف ان نوجوان کے لیے جو کہ ان کو اگر نوکری مل جاتی تو شاید ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے, معاشی حالات ان کے بہتر ہوتے ہیں. حکومت کا جو اپنا کام کر رہی ہے, آج اگر ہمیں ٹارگیٹس جو ملتے ہیں اگر اچیو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شارٹیج آف اسٹاف ہے, تو وہ اسٹاف ہمارا پراپر ہو تو حکومت اپنا کام کر سکے, تو وہ ضرورت ہے. لیکن یہ چیکنگز وغیرہ چل رہی ہیں. کوئی بھی شخص اگر ایک نمبر پلیٹ کو, ایک نمبر کو 2-3 گاڑیوں میں لگائے گا تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. گاڑی امپاؤنڈ ہوگی, FIR لانچ ہوگی. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی گاڑیوں کی میں پکڑی ہیں, ابھی تک کوئی ہم 25-30 گاڑیاں امپاؤنڈ کر چکے ہیں. سندھ بھر میں اس طرح کی 25-30 گاڑیاں جو ہیں امپاؤنڈ کر چکے ہیں, FIR کاٹ چکے ہیں. اپلائڈ فار رجسٹریشن گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, انرجسٹرڈ گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, اور غلط نمبر پلیٹ لگانا از اے کرائم. اور ہم ابھی شاید اس کو اسمبلی کے ذریعے اور کیبنٹ کے ذریعے پاس بھی کرائیں, جو بھی غلط نمبر پلیٹ کرائے اس کرائم کی سزا کو بڑھانے ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ مسجد ہے عوام کو سہولت دینے کے لیے, لیکن وزیر اعظم کے حوالے سے آج اخبارات میں بینر ہیڈ لائن ہے, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو عدالت میں تعلیم دے رہے ہیں وہ اس بات پر مزید ہے کہ وہ بانی PTI کو رہائی دے, اس کو جو ہے وہ اپنا ضمانت دے, اور وہ کالی بھیڑے روزانہ سلام مشورے کرے. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے کل جو بات کی, انہوں نے مختلف زمرے میں بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے خدشات غلط نہیں ہیں کہ اس ملک میں آپ نے ایڈریس کرنا ہوگا. کل میں نے بھی ایک چھوٹی پریس کانفرنس کی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھے. میں نے کوئی ایک الزام نہیں لگایا اس پریس کانفرنس میں. ایک ہوتا ہے کہ الزام لگانا, کہ میں عمران خان پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں یا اس پہ کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہوں, نہیں. میں نے ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں, جو انہوں نے خود عمران خان نے اپنے منہ سے باتیں کی ہیں, اور پھر پاکستان کے جو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اشرافیہ ہے یا پاکستان کے میں صحیح جو فلنتھراپسٹ ہیں, جو ہمارے قومی ہیروز ہیں, میں نے عبدالستار ایدھی مرحوم کا نام لیا, میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا نام لیا, میں نے حکیم سعید مرحوم کا نام لیا. یہ آپ کے پاکستان کے قومی ہیروز ہیں. میں نے کہا کہ پاکستان کے قومی ہیروز عمران خان کی لانچنگ سے پہلے عمران خان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایک کوشچن مارک تھا کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ایک شخص لانچ ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا دانا لوگ ہیں, مطلب ایک دانشور لوگ ہیں. حکیم سعید کم دانشور نہیں تھا, ڈاکٹر اسرار کم دانشور نہیں تھا. عبدالستار ایدھی رول ماڈل ہے. کون سا پاکستانی جو عبدالستار ایدھی نہیں بننا چاہے گا, جس کی خواہش نہیں ہوگی میں عبدالستار ایدھی بنوں. تو یہ وہ پاکستان کے جو نامور ہستیاں ہیں, انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس کی لانچنگ سے پہلے کی یہ پیشن گویا کی تھی کہ اس کو کوئی ملک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد پاکستان کے خلاف ہے. اور تو اگر کوئی آج اس چیز کو نہ سمجھنا چاہے اس کی مرضی ہے, کوئی شخص اس کو آج نہ دیکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. کیا کس کو نہیں پتا کہ 2018 سے پہلے عمران خان کی تقریریں سارے ٹی وی چینل نکال لیں, سارے ٹی وی چینل نکال لیں کہ 2018 سے پہلے عمران خان نے قرضے معاف کروانے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا, اور جو لوگ سہولت کار بنتے ہیں قرضے معاف کروانے میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا. میں ابھی کوئی بات کہوں گا تو شاید میں اپنی طرف سے میرے الفاظ ہوں گے نا, آپ عمران خان کی اپنی زبانی نکالیں. اور پھر جو میں نے کل وہ ارشد شریف شہید کی جو پروگرام کی ویڈیو چلائی, جس میں وہ لائنیں پوری لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ اربوں روپے ایک شخص کو, اربوں روپے 20 ارب 40 ارب روپے لوگوں کو معاف کیے گئے ہیں, عمران خان نے معاف کیے ہیں. اب وہ قرضے کیسے معاف ہوئے, سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ باقی ادارے جو چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ نیب بیٹھ کے نوٹس بھی لیتی تھی اور ساری چیزیں کری ہوتی تھی. تو یہ ان کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے اربوں روپے چند مخصوص لوگوں کو معاف کیے گئے, جس میں ایک ان کا ذاتی دوست کے الیکٹرک کا بھی تھا, جو آج کل عارف نقوی صاحب کسی اور ملک میں جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور وہ FIA کی رپورٹ بھی تھی کہ عارف نقوی جو ہے وہ فائنانسر تھا عمران خان کا,
تو اس نے 2018 کی الیکشن میں اگر عارف نقوی نے فائنینسنگ کی عمران خان کو تو اس کے بدلے میں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی 5-6 ماہ میں اسے قرضے معاف کر دیے. تو یہ سارے تانے بانے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ ساری لاجیکل بات. میں اس میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن اگر آپ ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بات میں نے کہا, اب ان سارے صورتحال کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں دیکھنا چاہتا, کوئی شخص اس کو پھر بھی فیور دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی ریلیف دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے سارے سے گناہ معاف لیکن اس کو ریلیف دو کیونکہ بندے کی شکل اچھی ہے, ریلیف دو تاکہ بندہ کرکٹ اچھی کھیلتا تھا, ریلیف دو کہ بہت بڑا جھوٹا شخص ہے, تو وہ پھر اپنی مرضی ہے. باقی حقائق تاریخ سے چھپائے نہیں جا سکتے. میں نے کل کو کوئی بدتمیزی کے لیے زبان استعمال نہیں کی, میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی. میں نے ان کے اپنے جس مرحوم ارشد شریف کو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی قومی ہیرو تھا, انہوں نے اس کی شہادت کو بیچنے کی کوشش کی, انکیش کرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے. تو آج وہ پی ٹی آئی جواب دینا کہ بھئی ارشد شریف شہید نے تو تمہارے بارے میں کیا کہا تھا, تمہارے لیڈر کے بارے میں کیا کہا تھا, تم پہلے آ کے اس کو جواب دو, اس کو کلیریفائی کرے. پی ٹی آئی کے لوگ آئیں, وہ پریس کانفرنس کریں, وہ بتائیں کہ ہاں بھارت سے اور اسرائیل سے عمران خان نے فنڈنگ لی تھی. پی ٹی آئی کے دوست آئیں, بتائیں کہ جی ہاں ارشد شریف شہید نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت نے اتنے اربوں روپے کے قرضے جو ہے 2019 کے آرڈیننس میں آپ نے معاف کروائے. آرڈیننس 2019 میں کون تھا پریزیڈنٹ, کیا ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ اب بالکل اوپن ہیں اور اب فیصلے ہونے چاہیے کہ کیا ایسے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے یا ایسے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اکرم, شیخ مجیب الرحمان کل غدار تھا عمران خان کے لیے, لیکن آج عمران خان کا ہیرو بن رہا ہے اور وہ ویڈیو باقاعدہ سوشل میڈیا میں عمران خان خود ان کے ٹویٹر کے ذریعے وہ اس کی وہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. آیا عمران خان کل غلط تھا یا شیخ مجیب الرحمان کل غدار تھے, آج کیسے ہیرو بن گئے؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت بہت بڑے کنفیوژن میں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا؟ عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ہوا ہے, عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ میں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے. یہ فیسلٹی ان کی اڈیالہ جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے. اچھا, ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا پرسنل, ٹویٹ ہوتا ہے, 24 گھنٹے تک کوئی تردید, کوئی مذمت نہیں ہوتی. جب ہم سب نے یہ چیزیں اٹھائیں, میڈیا میں سوالات کیے کہ یہ شخص کس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف, اپنے ہی ملک کی فورسز کے خلاف, اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے ملک کے شہداء کے خلاف کس حد تک گھناؤنی سازش یہ شخص کر سکتا ہے. تو پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کل پیدا ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں, وہ ویڈیو پتہ نہیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور اس کا مقصد جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. آپ نے کیا چھوڑا اس ویڈیو میں, آپ جو اوپر سے آپ بیٹھ کے کلیریفیکیشن دے رہے ہو. مطلب یہ آپ خود دیکھیں گے پی ٹی آئی اس وقت کس صورتحال کا شکار ہے. عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے, اچھا اگر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ اتنی بڑی کلیریفیکیشن دے دی تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ ڈیلیٹ کر دیتے نا آپ ویڈیو کو. ڈسکلیمر شو کر رہے ہو آپ تو ڈیلیٹ کر دیتے. اب ڈسکلیمر یا بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان سے شو کر رہے ہیں جس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پہ ڈالی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. مطلب آپ کس حد تک گر سکتے ہو کہ اپنے اقتدار کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں آپ اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو, ملک کے خلاف زہریلے ترین پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار ہو, ملک کے نوجوانوں کو زہریلے انتشار میں لانے کے لیے تیار ہو, ملک کے نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہو, ملک کی پوری قوم کو آپ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کس حد تک گر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہے. فیصل صاحب, سر اگر یہ ایسا سوشل میڈیا پر کسی اور عام شہری کی جاری ہوتی تو مقدمہ ہوتا ہے اور کارروائی ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ میں نے تو کہا, دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز سب بات کی بات ہے, ٹھیک ہے. میں ایک ڈائی ہارڈ ورکر اپنے آپ کو کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, ایک جنونی شاید میں ورکر ہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن سب سے پہلے پھر بھی میرے لیے پاکستان ہے, کیونکہ میری پہچان پاکستان ہے,
مجھے جینا یہاں پہ, مجھے مرنا اس مٹی میں. ہمارے بچے کسی اور ملک میں نہیں ہم نے رکھے ہوئے کہ وہ وہاں رہیں گے, وہیں ان کا کاروبار ہوگا, ساری چیزیں وہاں ہوگی. ان کے اسٹیکس وہاں پہ, ان کے سسرال جو ہے وہ اسرائیل میں, ہمارے سسرال اسرائیل میں نہیں ہیں. ان کو اسرائیلی لابی سپورٹ کرتی ہیں, ہمیں اسرائیلی لابی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ان کے گرفتار ہونے پہ اسرائیل نے سخت ری ایکشن دیا اور وہ ویڈیو بھی کل ہم نے چلائی تھی. تو ان کے تانے بانے, انہوں نے لابنگ فرمز اپنے لیے ہائر کی ہوئی ہیں. ان کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ کی لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں. اس کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے. اور میں نے کہا اس کی لڑائی, میں دوبارہ کہتا ہوں, نہ اس کی لڑائی کسی سیاسی جماعت سے ہے, نہ پیپلز پارٹی سے ہے, نہ پی ایم ایل این سے ہے, نہ ملٹری سے ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے, نہ کسی جنرل سے. اس کی لڑائی, اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک تھوپا ہوا شخص ہے. اس نے پاکستان کو بہت بڑے حد تک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے مقاصد اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں. ایک بجے آپ جس محکمے میں آئے ہیں, اس محکمے میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا یہ آپ کا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ووٹر رجسٹریشن ڈیٹی میں ایک بھی انسپیکٹر یا ڈیٹیو کوئی ایسا ہے جو سفارشی نہ ہو. کیا کوئی کرائٹیریا ہے یا ایم این اے کے سینیٹر رہے وہ کہ 15 سال تک 20 سال وہ آپ کو ریونیو جنریٹ کیا کرتے ہیں؟ اچھا میری بات سنا. اچھا یہ آپ کا سوال آپ کی ذاتی رائے ہو سکتا ہے. اب میں اس کو بتا دوں کہ ابھی جو یہاں پہ ایکسائز ریکوری کر رہا ہے یہی آفیسرز کر رہے ہیں نا, یہ محکمے کے آفیسرز ہی کر رہے ہیں. اب آپ نے اپنا کوئی ایک بنا دیا کہ کوئی سفارشی ہے یا کوئی سفارشی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سفارشی نہیں ہے, اور جس نے یہاں پہ کام رہنا ہے, کام کرنا ہے. اور اگر یہ کروڑوں اربوں روپے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں تو یہی لوگ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, پالیٹیشین نہیں کر رہے, سرکاری یا ہمارے افسران یہی کر رہے ہیں نا. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ فیشن بن گیا ہے, ہم اپنے ہی اداروں کو, چاہے کوئی بھی, ہم اپنی پولیس کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹریفک پولیس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹریفک پولیس کے اوپر نام رکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ ٹریفک پولیس والا جو ہے, جو کم سیلری میں اس دھوپ میں بھی کہیں 52 ڈگری چل رہا ہے تو کہیں 55 ڈگری چل رہا ہے, اس میں بھی دھوپ میں بیٹھ کر وہ آپ کی ٹریفک کو مینیج کر رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی ان افسران کو, ان سپاہیوں کو دیکھا کہ بیچارے یہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بھی گھر ہوتے ہیں, ان کے بھی فیملیز ہوتی ہیں, یہ بھی اسی معاشرے میں, اسی مہنگائی میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ان فورسز کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے. ہاں جہاں پہ ان کی کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, وہاں پہ ان کو جو قانون کے زمرے میں آ کے جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی ملتی ہیں. لیکن ہمیشہ ہمیں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی بھی فورس کے بارے میں, کسی بھی شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے. میرا سوال نہیں, لیکن یہ الزامات جو ہے نا یہ آج پہلی دفعہ نہیں لگے. جی ایم سید صاحب پہ یہ الزامات لگے, پاچا خان پہ یہ الزامات لگے, محترمہ فاطمہ جناح پہ یہ الزامات لگے. 77 میں جب آپ کے خلاف آپریشن کر رہی تھی تو آپ پہ بھی اسی طرح کے الزامات تھے. ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف پہ یہی الزامات لگے. تو اس ریاست میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جو آج غدار ہے وہ ہو سکتا ہے کل وفادار ہو جائے. تو یہ الزامات کی باتیں چھوڑیں اور آگے چلنے کا راستہ نکالیں. اس میں سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا. اچھا بات سنیں, اچھا چلے اب آگے. اچھا جناب اچھا میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ کی رائے اچھی تھی لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ الزامات لگتے رہتے ہیں. میں اور میری پارٹی سب پہلی پارٹی جو کسی کو بھی غدار کہنے کے مخالف ہے. میں نے آج بھی نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے کوئی کیا ہے, لیکن اگر میں نے تو اسکالرز کے نام لے لیے, دانشوروں کے نام لے لیے, ایک شخص بیٹھ کر ایک شخص کی گرفتاری, مجھے بتائیں کہ چلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, اے این پی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, جتنی پارٹیوں کا آپ نے نام لے سب گرفتاری, کس کی گرفتاری پہ اسرائیل نے آفیشلی کنڈیم کیا ہے یا اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مجھے ایک نام بتا دیں آپ, میں مائک دے دوں آپ کو, ایک نام مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ اسرائیل اس طرح کودا ہو اور اسرائیل کہہ رہا ہو کہ جی
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और वो इसराइल जिसने पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का रिकॉर्ड तरीन तोड़ दिया, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, उसको सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी पर इतना आग बगोला हो रहा है वो। तो मेरे भाई, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट कभी भी किसी के खिलाफ नहीं दे रहा। मैंने तो कल भी जो बात की, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मैं तो कह रहा हूं, मैं उनकी कहानी उनकी जुबानी बता रहा हूं कि वो शख्स जब प्राइम मिनिस्टर था, जब उसको प्राइम मिनिस्टर था या उससे पहले उसने बड़ा सियासी करियर रखा है, ये पहले से कभी ये सकूत ढाका और 1971 याद क्यों नहीं आया? ये जेल में बैठ के 1971 याद क्यों आया? ये पहले बताता ना, इतना बड़ा स्कॉलर था, हमें मदीने की रियासत भी बताता था, हमें बताता था कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जाओगे तो दुनिया में कहीं वीजा भी नहीं लगेगा, जब मैं आऊंगा तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर्जे नहीं होंगे, लोग बाहर से लोग यहाँ रोजगार लेने के लिए आएंगे। ये यही शख्स था जो कहता था पूरी दुनिया से लोग रोजगार के लिए यहाँ आएंगे, 50 लाख घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी। ये वही शख्स जो था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, हमें उस वक्त ये तालीमात देता कि सकूत ढाका में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था, बाकियों का क्या रोल था, इदारों का क्या रोल था। ये मैंने तो सारी देखा कि ये खुद कह रहा कि इदारों के खिलाफ जी तनकीद नहीं करनी चाहिए, यही कह रहा था ना। मैं तो इसकी कहानी, इसकी जुबानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को रिकैप देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है। और आपने कहा कि बाकी पार्टियां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी और पार्टी का ना स्पोक्स पर्सन हूँ, ना उसका कोई ठेकेदार हूँ। हाँ, मैं अपनी पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। मेरी पार्टी का मैं कह सकता हूँ, मेरी पार्टी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन इंतकाम सहा है। मेरी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो है वो तशद्दुद सहा है। लीडरों ने अपने जान के नजराने दिए, लेकिन उन्होंने कभी इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है, कभी भी मुल्क की सालबियत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। खुशी खुशी फांसी के फंदों को चूमा है, बम धमाकों को में शहादत दिए, और फिर भी आखिर में नारा लगाया है पाकिस्तान खपे। अच्छा लेडीज, के नंबर में इजाफा हो रहा है, ज्यादातर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो चिप्स लगाने का कहा गया था मोटर बाइक्स में, तो ये कब तक, ये क्यों रुका हुआ काम कब होगा? देखिए जी, आपकी जो बात थी कि ट्रैकर्स लगने थे मोटर बाइक्स में, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको देख रहा है और ये प्रपोजल रेडी होके आ गए हैं। मुझे याद है जो लास्ट हमारी कैबिनेट थी, लास्ट गवर्नमेंट में, उसमें ये सारी चीज़ें अप्रूव हो गई थी। फिर केयरटेकर, मैंने कहा कि केयरटेकर ने इस बार हमारे बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है इंस्टॉल किया है, उनको बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। तो अब अहम खबर शामिल करें। दत्त ने कहा कि इस्लामाबाद जिला कचहरी के बाहर पीटीआई वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद। दूसरी तरफ इद्दत ने कहा कि इसमें अहम पेशरफ जज शाहरुख अर्जमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट फैसला करे केस ट्रांसफर किया जाए या वापस मौजिज अदालत को भेजा जाए। अहम खबर है, सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। दौरान इद्दत ने कहा कि सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद। सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। दौरान इद्दत ने कहा कि सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद, या वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वकला खावर मानिका पर तशद्दुद कर रहे हैं। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें वकला को, खावर मानिका को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। दौरान इद्दत ने कहा केस है, सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई के वकला ने खावर मानिका पर तशद्दुद किया है, जिसकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं और वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वकला खावर मानिका को निशाना बनाकर उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। हाथापाई की गई है पीटीआई वकला की जानिब से, खावर मानिका के ऊपर तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है इस वीडियो में। और इद्दत ने कहा कि इसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जमशेद कादर से। जमशेद कादर, बताइएगा, पीटीआई वकला ने खावर मानिका पर तशद्दुद किया है? जी बिल्कुल, आज जिस वक्त ये समाअत शुरू हुई और रिजवान अब्बासी के दलाइल शुरू हुए, इससे पहले अदालत 23 मई को ये फैसला महफूज कर चुकी थी और आज जजमेंट सुनाई जानी थी, लेकिन आज अदालत ने दोबारा मौका दिया कि रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क होने की वजह से ये दलाइल नहीं दे सके थे। आज जब दलाइल देने शुरू किए तो खावर मानिका ने आकर एतराज आयद किया और जो अदालत पे एक दोबारा जो है वो एतमाद का इजहार किया, जिसके बाद
یہ ساری بدمزگی پیدا ہوئی اور عدالت نے بار بار جو ہے وہ خاور مانیکا کی جانب سے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو اشتعال دلانے کے زمرے میں آ رہے تھے، اور پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے وہاں تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جو سینئر وکلا تھے، لیڈرشپ تھی، وہ بھی اپنے وکلا کو روکتی رہی، لیکن جب خاور مانیکا عدالت سے روانہ ہوئے اور جو کورٹ روم سے باہر نکلے تو پی ٹی آئی کی وکلا کلامی ہوئی اور خاور مانیکا کے ساتھ جو وکلا موجود تھے انہوں نے بھی گالم کلوز کی، جس کے بعد پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے خاور مانیکا پر تھپڑوں کی بارش کی گئی اور خواتین جو کمرہ عدالت میں موجود تھیں ان کی جانب سے بھی خالی بوتلیں جو تھی وہ خاور مانیکا کی جانب جو ہیں وہ اچھالی گئی۔ اس کے بعد خاور مانیکا کے ساتھ جو وکلا موجود تھے وہ خاور مانیکا کو بحفاظت دے کر کچہری ہو گئے۔ اچھا جمشید، یہ بھی بتائیے گا کہ عدت نکاح کیس میں ایک اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ جج شاہ رخ ارجمند نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ عدت نکاح کیس میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے قبل بھی خاور مانیکا صحیح جمشید، آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ یہاں پر ناظرین کو براہ راست لیے چلتے ہیں، پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نظر ہی نہیں آ رہا یہ لائن ہلو ذرا یہ ہاتھ مار کے تاریں نہیں نکال دے، تاریں نکال دے، اس کے نیچے سے تاریں نکال دے ساری نکال دے۔ جوان ہلنا لگا بھائی، کیمرہ ٹرائی بورڈ نہیں ہے نا، یہ نہ لاگ میرا جان تو نے ہلا نہیں بھائی پیچھے موبائل والے بھائی پیچھے، میرا بھائی کدھر ہے؟ میں کیا پتا یار، جان جی پکڑ اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے، اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا۔ 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا، کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا۔ عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے۔ عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے بڑی امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا، اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا۔ اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے۔ 7 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا، 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے ہیں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کی خاطر، اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو، اس کے لیے ہم خاموش ہیں۔ آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے۔ جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں۔ اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی، اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے۔ اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں، آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ اس کے لیے انتظار کرتے رہے۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں، آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں۔ یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور بیس لیس کیس ہے، لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا۔ عدلیہ سے ہم
बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब KC1 रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त डिसमिस हो गई। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खबर मनिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हसीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान को मालूम कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था, और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था, और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन विंग की सदर भी मौजूद हैं, कमल शौज़ब साहब, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने साथियों पे फ़ख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ पे गुफ्तगू मनिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया, हम लोग चुप रहे,
اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی، اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ خاور مانیکا نے معزز عدالت میں دوران سماعت بہت ہی غلیظ گفتگو استعمال کی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پیشنس کا مظاہرہ کیا، اور ایسی گفتگو کے بعد بھی ہم نے ثابت قدمی اور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیس کو ڈریگ کرنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج یا کل میں اس کیس کا فیصلہ آ جانا تھا، لیکن تاخیری حربے اپنانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں میڈیا سے پی ٹی آئی رہنما گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں اور کیس کا فیصلہ نہیں آنے دیا جا رہا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ معزز عدالت میں سماعت کے دوران خاور مانیکا کی جانب سے اشتعال انگیز گفتگو کی گئی اور اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہے وہ، لیکن ہماری جانب سے پیشنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ خاور مانیکا نے بانی پی ٹی آئی بارے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں۔ شبلی فراز کا ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاخیری حربے اپنائے گئے ہیں تاکہ کیس کو مزید ڈریگ کیا جائے۔ ہمیں اپنی خواتین اور وکلا پر فخر ہے کہ انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اشتعال انگیز گفتگو کو پیشنس کے ساتھ سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ خاور مانیکا نے پی ٹی آئی بارے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں۔ خاور مانیکا پر ہتائے عدالت میں وکلا نے بھی دھاوا بولا، لیکن اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور دوران عدت نکاح کے سیشن کورٹ کے باہر پی ٹی آئی وکلا کا خاور مانیکا پر تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جو کہ آپ کو دکھائی گئی، لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ خاور مانیکا نے معزز عدالت میں بہت ہی نازیبا گفتگو کی، لیکن پھر بھی ہمارے وکلا نے اور ہماری خواتین نے بہت ہی پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہماری خواتین اور وکلا پر ہم فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا کہنا تھا عمر ایوب کا۔ اور یہ جو رائرہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر پی ٹی آئی وکلا نے خاور مانیکا کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور ویڈیو میں صاف واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی وکلا خاور مانیکا کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی وکلا خاور مانیکا کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔